آج ماہ سفر کا لاڈلا جمعہ آ چکا ہے ناظرین۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ بندہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دکھتا ہے۔ یہ 3 سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 10 جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ جو بندہ ماہ سفر کے جمعے کے دن صرف اور صرف یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سال بھر کے نصیب اس کے کھل جاتے ہیں، دن بدل جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کا یہ خاص وظیفہ، خاص دن لازمی کر لینا، اور یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام میرے بھائیوں کے لیے ہے، جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج ماہ سفر کا جمعۃ المبارک آ چکا ہے، اور آج آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے آپ کی۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، اور وہ جو کچھ بھی مانگے صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر اور کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات اور دلی تمناؤں کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے ناظرین، وہ اپنی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی، اپنی کوئی بھی خواہش کرتا ہے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ناظرین آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کہ اللہ کی لاڈلی ہے، اور آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو انشاءاللہ کھول دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے ناظرین، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گی اور سمجھاؤں گی۔ جب آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں ناظرین۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے اس مبارک دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے ناظرین، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیوں، مصیبتیں آپ کی حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کریں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ آج ماہ سفر کے جمعے کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج اگر مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں نا، جیسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے یہ سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ نے آج کی ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہے اور میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے اور پورے صدق دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے کہ آج جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جو ہیں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود پڑھ لیں درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھتے چلیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ناظرین، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، یا پھر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ناظرین آپ نے ایک بار تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے ناظرین، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ نے سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے نا، چہرے دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 33 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں اور رب کی لاڈلی تسبیح کو پڑھتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ ناظرین، آج آپ کو سبحان اللہ صرف 33 بار پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو،
جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں تو ماہ سفر کے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے یقین کریں کہ دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، آپ اپنی حاجات کو، اپنی دلی تمناؤں کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے نا، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بلکہ بہترین سے عطا فرمائے گی آپ کو۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب سے توبہ کرنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ناظرین استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے ناظرین، وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آپ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا ناظرین، آپ کے نصیبوں کو بدل دے گا، آپ کے بد مقدر کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائے کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ناظرین، یہ بہت بابرکت گھڑی ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستو احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کرام، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔